بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کچھ یوں ہے، ایک طالب علم نے ایک عالم دین سے سوال کیا، حضور صبر کیا ہے؟ عالم خاموش رہے، نہ جواب نہ کوئی تاثر، صرف سکوت۔ طالب علم کے دل میں بے چینی اترنے لگی، یہ خاموشی، یہ انتظار اسے کھٹکنے لگا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ عالم نے آہستہ سے کہا، صبر انتظار کا نام ہے۔ وہ چونک کر رک گیا، بیٹھ گیا، اور عالم دین نے اپنی نگاہ اس کی طرف اٹھائی۔ پھر فرمایا، اور صبر برداشت کا نام ہے، جس کی کمی تم ابھی دکھا کر جا رہے تھے۔ میری ایک لمحے کی خاموشی برداشت نہ ہوئی اور تم پلٹنے لگے۔ طالب علم خاموش سر جھکائے بیٹھ گیا۔ عالم مسکرائے اور کہنے لگے، دوسرے کی بات تحمل سے سن لینا بھی صبر ہے۔ پھر گویا ہوئے، بیٹا، مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں صبر کیا، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں صبر کیا۔ مصیبت اور بیماری کو جھیل جانا صبر ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ اور برے عمل سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ طالب علم نے پوچھا، حضرت یہ سب تو بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، ہم کیسے صبر کریں؟ عالم نے آنکھیں بند کی، جیسے دل سے بات نکال رہے ہوں۔ بیٹا، ہم ان جیسے نہیں، مگر ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ پھر آیت مبارکہ تلاوت کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور صبر کیسے آئے؟ اس سوال پر عالم نے جواب دیا، توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ جو رب پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے دل میں صبر خود بخود اتر جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا فرمان پڑھا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ عالم نے آخر میں کہا، جب انسان کو یقین ہو جائے کہ مشکل وقت، بیماری، نقصان سب انسان کے گناہوں کو کم کرنے، درجات بڑھانے اور آخرت کے اجر کو 2 گنا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی تکلیفیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور دل کہہ اٹھتا ہے، میں راضی ہوں اے میرے رب، جیسے تو چاہے ویسا کر دے۔